السلام علیکم ویورز، آج کی ریمیڈی کلکیریا کارب ہے اور میں کلکیریا کارب کے حوالے سے بات کروں گی۔ اپنے چینل ہومیو ڈاکٹر ہما پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں۔ کلکیریا کارب ایک پولیکرسٹ ریمیڈی ہے، اس کو کلکیریا کاربونیکا بھی کہا جاتا ہے اور اویسٹر شیلف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ میڈیسن کیلشیم کاربونیٹ سے بنائی جاتی ہے اور اس کے پیشنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ کولڈ ٹیمپرامنٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے۔ یہ اینٹی سائیکوٹک پلس اینٹی سورک میڈیسن ہے اور یوزلی دموی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی فلیگمیٹک ہوتے ہیں اور سوداوی مریض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کے پرسنالٹی کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی کہ ایسا پیشنٹ دیکھنے میں کیسا نظر آتا ہے۔ تو کلکیریا کے پیشنٹ یوزلی یہ بہت زیادہ فیمس بھی ہے اور اس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ یہ فیٹ ہوتے ہیں، مگر فیٹ کس نیچر کے ہوتے ہیں، یعنی کس طرح کے فیٹ ہوتے ہیں، تو اس میں آپ یاد رکھیے فیٹ اینڈ فلیبی، یعنی موٹے اور پلپلے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ان کی سکن کو آپ آبزرو کریں تو یہ یلوش ہوتی ہے اور ساتھ میں ان کا سر جو ہے وہ دیکھیں تو بڑا سا ہوتا ہے، سستے ہوتے ہیں، بہت زیادہ لیزی قسم کے، لیکن فیئر کلر ہوتا ہے، فیئر فلیبی فیٹ۔ 3F یاد رکھیے ہمیشہ، اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے سر پہ شدید پسینہ ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ ان کے پیٹ کو آبزرو کریں، اب وہ بچے ہوں یا بڑے، اس میں پیٹ ان کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کلکیریا کارب کے پیشنٹ دیر سے چلنا سیکھتے ہیں، دیر سے دانت نکالتے ہیں اور اگر آپ غور کریں تو ان کی ہڈیاں اسی وجہ سے کمزور اور نرم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے بتایا، اب بات کرتے ہیں اس کے موڈ آف ایکشن کے حوالے سے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں بھی کیلشیم کی کمی ہوگی اور بون لاس ہو رہی ہوں گی، وہاں پر آپ کلکیریا کارب کو یاد رکھیے۔ یا یہ کہ پیراتھائرائڈ گلینڈ اگر صحیح طور پہ کام نہیں کر رہا اور اس کے علاوہ مسلز کی کوئی پرابلمس ہیں یا گلینڈز متاثر ہیں، کہہ لیجئے کہ وہ سوزش والے ہیں، سوجے ہوئے ہیں، تو وہاں کلکیریا کارب بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کی پہچان کے سلسلے میں ایک بات بہت اہم ہے، یعنی کھٹاس۔ تمام اخراجات، تمام ایکسپیکٹوریشنز جو ہوتے ہیں ان میں کیا ہوگا کہ کھٹاس موجود ہوگی، جو اس میڈیسن کی خاص پہچان ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ بڑا ہوا جگر یا ڈراپسیکل کنڈیشن، ساتھ میں پتے کی درد اور گردے کی درد، یہ کلکیریا کارب کو ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ پھر یہ کہ سر میں پانی کے لیے ایکیوٹ حالات میں تو یہ بہت ہی بیسٹ ہوتی ہیں۔ کلکیریا از دا رائٹ سائیڈڈ ریمیڈی۔ اور مزاج کے حوالے سے پیشنٹ بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں، شام کو کوئی کام نہیں کر پاتے، چڑچڑاپن، بے چینی، بے جا اور بے حد تھکاوٹ ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کی بہت ہی ایک اہم علامت آپ کو بتاتی چلوں کہ ٹانگیں اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور وہ اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے گیلے موزے، یعنی اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ویٹ سٹاکنگز پہن رکھے ہیں۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں گے اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے ہتھیلیوں پہ اگر سورائسس ہو جائے، یعنی ہاتھوں پہ سورائسس کے لیے بہت اچھی ریمیڈی ہے۔ لیکسس کی طرح یہ بھی تنگ کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اب آپ سے بات کروں گی کچھ اسپیشل سمٹمز کے حوالے سے۔ سردی سے اس کی جتنی بھی کمپلینٹس ہیں بڑھ جاتی ہیں، بٹ اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جلن کا احساس رہتا ہے، یعنی سردی بھی محسوس ہوتی ہے پیشنٹ کو اور وہ پرابلم بھی بناتی ہے، لیکن اس کو ساتھ ہی ساتھ برننگ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ آپ دیکھیں تو نرم اور ٹھنڈے ہوتے ہیں اور بچوں میں مٹی کھانے کا رجحان ہوتا ہے۔ سم ٹائم یہ رجحان بڑوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اور دودھ کے بعد اسپیشلی جب بچے دودھ پیتے ہیں تو کھٹی سی کیے کر دیتے ہیں۔ آنکھ، کان کے جتنے بھی ورم ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر آرم پٹس میں یعنی بغلوں میں بھی ورم ہو جائے یا گلے کے بائیں طرف گولا سا ہو جائے اور کچھ نگلنا مشکل ہو جائے تو کلکیریا کارب بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پھر یہ کہ پرانا سا جو نزلہ ہوتا ہے
اس میں بھی یہ اچھا کام کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ایگس کریونگ موجود ہو، یعنی پیشنٹ کو انڈے کھانے کی بہت زیادہ خواہش موجود ہو، تو کلکیریا کاو بہت زیادہ اچھا اثر کرتی ہے اور جلدی کیور کرتی ہے۔ رائٹ سائیڈڈ افیکشنز کو زیادہ کیور کرتی ہے، اور اس سلسلے میں سینے اور پھیپھڑے میں درد جو موجود ہوتا ہے اسے یہ کیور کر دیتی ہے۔ شدید بھوک ہوتی ہے پیشنٹ کو، پانی میں کام کرنے سے اس کی پرابلمز بڑھ جاتی ہیں، اسپیشلی پیریڈز دب جایا کرتے ہیں۔ لیکوریا اگر دیکھا جائے تو یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے، اور میلز میں میٹنگ کے بعد بہت زیادہ ویکنیس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ بات کہ خارش کے دب جانے کی وجہ سے اگر کسی کو مرگی کی تکلیف ہو جائے تو کلکیریا کارپ اس کے لیے میڈیسن ہوگی۔ بہت سارے لوگ بغیر سوچے سمجھے خارش کا جب علاج کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری ہیوی قسم کی اینٹی بائیوٹک یوز کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ ایلوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کے نقصانات ایسے بھی سامنے آتے ہیں کہ مرگی کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف میں بھی یہ اہم ہے، اور یہ جوڑوں میں اور ہپ جوائنٹ کے لیے خاص طور پہ زیادہ افیکٹو ہے۔ جیسا کہ بھاری بوجھ اٹھانے کی تکالیف جو ہے وہ ان کو بھی یہ کیور کرتی ہے، بالکل ریسٹاکس کی طرح۔ اگر بھاری بوجھ اٹھانے کے بعد کوئی کمپلینٹ زیادہ ہو جائے تو یہ اسے ٹھیک کر دیتی ہے۔ دانت درد کے حوالے سے یہ بتاتی چلوں کہ ٹھنڈ سے زیادہ ہو جاتے ہیں، دانت میں زیادہ درد ہونے لگتی ہے، اور عورتوں میں اگر ملک پروڈکٹیوٹی صحیح نہیں ہوتی، یعنی اس کی پروڈکشن کی لیے ایک گڈ قسم کا پروڈکٹ دینے کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پتلا اگر ہو تو اسے یہ ٹھیک کر دیتی ہے اور ہیلدی کر دیتی ہے۔ انگلیوں میں آپ نوٹ کریں گے ان کے اینٹھن ہوگی، کریمپ ہوگا، پین ہوگی اور ویکنیس محسوس ہوگی پیشنٹ کو، اور یہ اس کے سرکولیشن کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں بواسیری مسے بھی ہوتے ہیں، جو کہ پتلے سٹولز کے ساتھ بھی ہوتا ہے پرابلم، اور اس کے ساتھ ساتھ تکلیف موجود رہتی ہے۔ ہم اس کو ایز اے بائیو کیمک سالٹ بھی یوز کرواتے ہیں، جسے 3x میں، 6x میں، 12x میں یوز کروایا جاتا ہے، جبکہ پوٹینسی فارم میں ہم اسے 30 میں، 200 میں اور 1 m میں یوز کرواتے ہیں، اور سم ٹائم اس سے بڑی پوٹینسی بھی ایز اے میازمیٹک میڈیسن یا انٹرکرنٹ ریمیڈی دی جاتی ہے۔ یوزلی اس کے ریزلٹس 30 اور 200 میں ہی بہت اچھے دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ یہ اوبیسٹی کے سلسلے میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہیلپنگ میڈیسن بیلا اور لائکو ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کسی نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔